جب میں اسپین میں آئی تھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مجھے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز تھیں اور لیکن ایک چیز مجھے بہت زیادہ کلیئر تھی کہ ہائر ایجوکیشن یہاں پہ ضرور ریکوائر کرنی ہے بیکاز آئی نیو ایز اے وومن مائی اونلی پاور از ایجوکیشن. شذرا جاوید 13 برس قبل پاکستان سے اسپین آئی تھیں. انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے زبان اور ثقافت کے علاوہ بھی کئی مسائل کا سامنا رہا تھا. اسی وجہ سے وہ ایک تعلیمی منصوبے پرومیتھیوس کے ذریعے دیگر تارکین وطن طلبہ و طالبات کی مدد کر رہی ہیں. میں پروگرام پرومیتھیوس کی کوردینادورا تکنیکا ہوں. میرے پاس کیمسٹری کا کیریئر ہے. اس کے علاوہ میرے پاس انڈسٹریل کیمسٹری اور کیمیکل انویسٹیگیشن کا ماسٹر ہے آٹونومس یونیورسٹی آف بارسلونا سے. میں پاکستان سے آئی تھی اور یہاں پہ کلچر کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کلچرل بھی ایک اڈیپٹیشن کرنی تھی. اس کے علاوہ یہاں کے ایجوکیشن کے سسٹم میں بھی اڈیپٹ کرنا تھا. ہمارا پاکستان میں ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ میموری پہ بیس کرتا ہے, لیکن یہاں پر جب میں آئی بالکل ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم تھا. یہاں پر سب کچھ کریٹیکل تھنکنگ اور لاجک پہ بیس تھا. اسکول میں مجھے بالکل ایک نیٹو اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا. اتنا زیادہ مجھے سمجھا نہیں گیا تھا کہ مجھے کون سے مسائل ہو رہے ہیں. اسکول اتنا اڈیپٹ نہیں تھا امیگرینٹس کے لیے. 4.5 کروڑ آبادی والے ملک اسپین میں 52 لاکھ سے زائد غیر ملکی آباد ہیں, جن میں 1 لاکھ پاکستانی تارکین وطن بھی شامل ہیں. پاکستانی تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد بارسلونا شہر کے محلے روال میں بستی ہے. اسی محلے کے اسپانوی شہری خاویر نے تارکین وطن بچوں کی یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم کے لیے ایک منصوبے پرومیتھیوس کا آغاز کیا تھا, جو اب ایک بڑا منصوبہ ہے اور کئی علاقوں میں پھیل چکا ہے. اس منصوبے کو شروع ہوئے 5 سال سے کچھ زیادہ وقت ہوا ہے. آغاز میں روال کے 2 اسکولوں کے بچوں کی یونیورسٹی تک تعلیم کو ممکن بنانا تھا. اس وقت 65 طلبہ یونیورسٹیوں میں ہیں. حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ تعلیم ادھوری چھوڑنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. تعلیمی منصوبے پرومیتھیوس کے کوآرڈینیٹر کے لیے 60 مقامی اور غیر ملکی امیدواران میں سے شذرا جاوید کا انتخاب کیا گیا. ہم نے شذرا کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ خود ان مراحل سے گزری ہیں اور وہ دوسروں کے لیے ایک انسپریشن ہیں. شذرا جاوید کا کہنا ہے کہ اس تعلیمی منصوبے کے اہداف میں 96% کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں بطور تارک وطن بخوبی اندازہ ہے کہ تارکین وطن کے مسائل کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں. مجھے ساری ڈیفیکلٹی سے کیونکہ میں خود گزری ہوئی تھی مجھے پتا تھا. تو جب میری اسٹڈیز ختم ہو گئیں, جب میرا ڈگری ختم ہو گئی تو میں ماسٹرز کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, تو ماسٹرز کے ساتھ میں ایک جاب بھی کرنا چاہتی تھی. تو مجھے پرومیتھیوس کی آفر جو ہے وہ ملی. تو جب میں نے اس کی ڈسکرپشن پڑھی تو وہ مجھے لگا کہ یہ تو بالکل میری سٹوری ہے. یعنی کہ ان اسٹوڈنٹس امیگرینٹ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنی ہے جن کو ڈیفیکلٹیز ہیں تاکہ وہ یونیورسٹی میں جا سکیں اور یونیورسٹی ختم کر سکیں. اس تعلیمی منصوبے کے تحت رواں برس 10 پاکستانی لڑکیوں اور 5 پاکستانی لڑکوں سمیت مختلف قومیتوں کے کل 65 طلبہ و طالبات اسپین کی مختلف یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب میں پاکستان سے یہاں پر آئی تھی میرا مقصد میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا. میں نے بہت زیادہ فیسز پے کی. آفٹر 3 ایئرس میرا کانٹیکٹ شاہجرا سے ہوا اور انہوں نے مجھے ایموشنلی اور اکنامکلی اور مجھے بہت سپورٹ کیا. اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہاں پہ اسکالرشپس ایگزسٹ کرتی ہیں اور آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے, اور اس کے بعد مجھے کوئی بھی فی پے کرنا نہیں پڑی. اسپین میں پاکستانی تارکین وطن کے حصول تعلیم میں معاشی مسائل, معلومات کا فقدان اور صنفی عدم مساوات جیسی رکاوٹوں کے بارے میں شذرا بتا رہی ہیں. انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے کئی بچے جو ہیں ہائر ایجوکیشن نہیں لے سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی جو امیگرینٹ فیملیز یہاں پر آتی ہیں انہیں فائنینشیل پرابلمس ہوتے ہیں اور بہت سے امیگرینٹس یہاں پہ اپنی فائنینشیل سچویشن ہی بہتر کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے, تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ اسکالرشپس بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. یہاں پہ انہیں کتلان اور اسپینش سیکھنی ہوتی ہے اور کافی بڑا بیریئر ہے جس کی وجہ سے وہ ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ ہمارا کلچرل بھی ایک ہے کہ چینج ہو رہا ہے یہ بالکل, لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ ذرا کم زور دیا جاتا ہے. شذرا جاوید کا ماننا ہے کہ اگر برابر مواقع میسر ہوں تو پاکستانی خواتین دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں. حافظ احمد, DW اردو, بارسلونا, اسپین.